بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا دین، ایسا اسلام، ایسی شریعت اور پھر ایسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں کہ ان کی تعلیمات پر مسلمان تو مسلمان، اگر کافر بھی عمل کرے تو وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ جب انگریزوں کا دورہ تھا پورے بر صغیر پر، اس وقت ہندوستان، پاکستان اور یہ بنگلہ دیش سب پر جو ہے وہ قبضہ تھا انگریزوں کا، تو وہاں پہ وائسرائے آیا کرتے تھے. انگریزوں کا جو بڑا بر صغیر پر مقرر ہوتا تھا اس کو وائسرائے کہا جاتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک علاقے میں آگ لگ گئی. وہاں پر اس وائسرائے کا اپنا ایک محل بھی تھا. تو اس کے ملازمین بھاگتے ہوئے آئے کہ جناب آگ لگ گئی ہے، آپ کا محل بھی بچے گا نہیں. کہا میرے محل کو کچھ نہیں ہو سکتا، تم بے فکر رہو. پھر آ کر بتایا آگ بہت قریب آ گئی ہے، کچھ کیجیے ورنہ آپ کا محل جل جائے گا. کہا نہیں، میرا محل نہیں جل سکتا، تم اس کی فکر نہ کرو. پھر آ کر بتایا جی بالکل قریب ہے. کہ تم فکر نہیں کرو، میرا محل نہیں جلے گا. پھر آ کر چوتھی خبر آئی کہ آپ کے محل کے قریب آ کر آگ بجھ گئی. لوگوں نے پوچھا، وہاں کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے تھے کہ میرے محل کو آگ نہیں لگے گی؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے طریقے پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، اور ان کے نبی کا فرمان ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے اس مال کی حفاظت اللہ کیا کرتے. تو مسلمان اگر کافر بھی اللہ کے نبی کے باتوں پر عمل کرے گا اس کو اس کا نفع پہنچتا ہے، تو مسلمان کو تو اس کا نفع زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب تم کہیں جنگ کرو جاؤ تو عورتوں کو نہیں مارنا ہے، سوائے ان عورتوں کے جو جنگ کرنے کے لیے نکل آئے. ہتھیار پہن کر آ جائیں بات علیحدہ، اب وہ فوجی بن گئی ہیں. بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے سوائے ان بوڑھوں کے جو ہتھیار پہن کر نکل آئے. بچوں کو نہیں مارنا ہے، وہاں پہ درختوں کو نہیں کاٹنا ہے، کھیتی کو نہیں کاٹنا ہے، اور ان کے مال و اسباب پر بلا وجہ کسی قسم کا کوئی ظلم و ستم نہیں کرنا ہے. یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے میرے بھائی، مسلمانوں کی تاریخ. ہم جس سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، محمد بن قاسم نامی ایک نوجوان نے، مسلمان سپہ سالار نے اس کو فتح کیا. مشہور یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے جب فتح کیا تو اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی، لیکن صحیح تحقیق کے مطابق 27 سال عمر تھی ان کی اس وقت جب محمد بن قاسم نے یہ سندھ کو فتح کیا ہے. اور سندھ کو فتح کیوں کیا گیا؟ آج ہم اپنی ماں بہن بہو بیٹیوں کو ذرا سے پیسوں کے لیے بیچ رہے ہیں. وہ بیچنا کیا ہے؟ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں کیسے عجیب و غریب لباس پہن کر صابن کے اشتہار میں آ رہی ہے، طرح طرح کے کپڑوں کے اشتہاروں میں آ رہی ہے. اللہ معاف فرمائے، اپنی ماں بہن بہو بیٹیوں کو بیچنا ہے میرے بھائیوں، ماں بہن بہو بیٹیوں کو بیچنا ہے اور اپنے ملک سے دوسرے ملکوں کو دینا. یہ واقعات تو آپ کو پتہ ہی ہے. ہوا یہ کہ کچھ مسلمان عرب خواتین سمندر کے راستے سے سفر کر رہی تھی، دریائے سندھ کے راستے سے، اور جانا انہوں نے عرب کی طرف ہی تھا، لیکن سندھ کے اندر اس وقت حکومت راجہ داہر کی تھی. دال سے دال اور زال آتا نا، داہر، طاہر نہیں. راجہ داہر ہندو تھا اور بڑی قوت تھی اس وقت، اس کے پاس بڑی فوج تھی اور بڑے جانثار تھے. اور اس کی فوج کے اندر ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس کے پاس ہاتھی تھے. تو جو فوج اس پر حملہ آور ہوتی ان کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، ان کے پاس ہاتھی ہوتے تھے. ہاتھیوں کو دیکھ کر گھوڑے بھدک جاتے تھے، سامنے والی فوج کو شکست ہو جایا کرتی تھی. تو ایسا ہوا کہ اس کے فوجیوں نے ان مسلمان عورتوں کو جو ہے گھیرے میں لے لیا اور گرفتار کر لیا. کچھ مرد بھی ان کے ساتھ تھے. وہ مرد صرف دو چار مرد ہی بچ سکے جو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے اور سیدھا حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے.
جب یہ مرد بھاگ رہے تھے تو وہ عورتیں گرفتاری کی حالت میں ایک عورت نے آواز لگائی، حجاج مدد کو آ، حجاج مدد کو آ، حجاج مدد کو آ۔ وہ مرد بھاگتے بھاگتے جان بچا کر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے۔ حجاج بن یوسف کو ان عورتوں کا قصہ سنایا اور اس عورت کی آواز پہنچائی کہ اس نے کہا تھا حجاج مدد کو پہنچ۔ حجاج لیٹا ہوا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا، کہاں میری بہن میں سویا ہوا تھا، اب حجاج جاگ گیا ہے۔ اور پھر حجاج نے خط لکھا راجہ داہر کے نام کہ اگر تم نے ہماری بہنوں کو نہیں چھوڑا تو میں تم پر فوج کشی کروں گا، بہتر یہ ہے کہ جتنا مال لوٹا ہے سب واپس کرو اور ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو بھی واپس کر دو۔ راجہ داہر نے کہا کون ہم پر حملہ کرتا ہے، ہم نہیں جانتے وہ تمہاری عورتیں کہاں گئیں، حالانکہ اس نے ہی اپنے محل کے اندر ان کو گرفتار کر رکھا تھا۔ اب اس نے جو ہے اجازت لی امیر المومنین سے، اس وقت کے امیر سے، کہ مجھے اس علاقے میں، سندھ کے علاقے میں جہاد کی اجازت دی جائے۔ وہاں سے اجازت ملی۔ اس وقت کے ایک سپہ سالار، نام تو مجھے ابھی یاد نہیں رہا، بہت ہی مایا ناز سپہ سالار، انہوں نے حملہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصیب نہیں ہونی تھی، شہید ہو گئے وہ بھی۔ دوسرے سپہ سالار وہ بھی ان کو مقرر کیا گیا جو مسلمانوں کے اندر بڑے مایا ناز سمجھے جاتے تھے، ان کو بھی یہاں سندھ کے محاذ پر بھیجا گیا۔ شکست ہوئی اور وجہ وہی ہاتھی بنے۔ جیسے ہی ہاتھی آگے بڑھتے تھے تو مسلمانوں کے گھوڑے بدک جایا کرتے تھے۔ وہ جو سپہ سالار تھے انہوں نے آخری حربے کے طور پر اپنی قمیض اتاری، چادر اتاری اور اپنے گھوڑے کی آنکھ پر باندھ دی تاکہ نہ دکھے گا نہ یہ ڈرے گا، اور گھس گئے، اندر گھسے، یہاں تک کہ جب شہید ہوئے تو 80 سے زیادہ کافروں کو مار کر شہید ہوئے۔ لیکن مسلمانوں کی بہنیں، مسلمان کی ماں بہن بہو بیٹیاں راجہ داہر کے پاس، ہندو کے پاس قید ہیں۔ یہاں حجاج کو نیند نہیں آتی۔ حجاج نے امیر المومنین کو لکھا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں بڑا لشکر یہاں پر بھیجوں۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ بھائی یہاں خرچہ بھی بہت ہے، دور دراز کا علاقہ ہے، اور پھر وہاں پر کامیابی کے امکانات بھی کم ہیں، اور پھر اتنا بڑا سرمایہ لگانا ممکن نہیں ہے اس وقت۔ تو اس وقت حجاج نے لکھا امیر المومنین کو کہ میں اس سے دگنا دینے کا وعدہ کرتا ہوں، جتنا خرچ آئے گا اس سے دگنا میں جو ہے مسلمانوں کے بیت المال کے اندر جمع کراؤں گا، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ پھر اس نے بہت ترتیب سے ایک جنگی جو ہے ترتیب چلی اور فوج تیار کی۔ اس کا بڑا محمد بن قاسم کو بنایا جو ان کا چچا زاد بھائی بھی تھا حجاج بن یوسف کا، اور ساتھ ساتھ داماد بھی تھے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ جوان تھے، کئی جگہ کی فتوحات، 10 سال جہاد میں رہے۔ 10 سال جب انہوں نے سندھ فتح کیا تو 10 سال جہاد کو ہو چکے تھے ان کو۔ حجاج نے کہا کہ ہر 3 دن پر مجھے خط لکھنا، ہر 3 دن پہ خط لکھنا اور مجھے بتانا کہ صورتحال کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے شروع میں مسلمانوں کو فتح دینے شروع کی۔ شروع کے علاقے فتح ہوتے ایک جگہ پہنچے، علاقے کو گھیر لیا، اور جہاں علاقے کی ابتدا سرحد تھی وہاں بہت بڑا مندر تھا، اور مندر کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا تھا لال رنگ کا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اگر وہ جھنڈا گر جائے تو پھر شکست ہوگی ہندوؤں کو، ورنہ ہندوؤں کو شکست نہیں ہوگی، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ یہاں پر ان کے پاس توپیں بھی تھیں، اس زمانے میں توپوں کو منجنیق کہا جاتا تھا، اس میں بڑے بڑے پتھر ڈالے جاتے تھے۔ اس وقت کی سب سے بڑی توپ، تاریخ کی سب سے بڑی توپ اس جنگ میں استعمال کی گئی، جس کو چلانے کے لیے 500 آدمی درکار ہوتے تھے۔ ایک توپ کو چلانے کے لیے 500 لوگ درکار ہوا کرتے تھے۔ وہ توپ بھی چلائی گئی، لیکن گولا کبھی اس جھنڈے کے دائیں سے نکل جائے، بائیں سے نکل جائے، جھنڈے کو نہ گرائے۔ انہوں نے محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا، دیکھو امیر ایسا ہوتا تھا۔ بے شک حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم کی کہانیاں بھی کم نہیں ہیں، وہ بھی کسی وقت عرض کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شہید کرانا، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ جیسے تابعی کو شہید کرانا، بہت اس کے معاملات عجیب و غریب رہے، لیکن
ایک مسلمان کمانڈر ہونے کے اعتبار سے اور غیرت کے اعتبار سے کہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں آواز دے رہی ہیں اور ہم بغیرت بن کر اپنے علاقوں میں آرام کر کے بیٹھے، ایسا غیور بھی تھا، اللہ نے اس کے اندر غیرت بھی اتنی رکھی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ سخت اس سے مخالفت رکھتے تھے اور اس کی برائی کرتے تھے کہ یہ سخت ظالم آدمی ہے، اس کے باوجود کہتے تھے کہ اس کا عشق قرآن دیکھ کر مجھے بڑا رشک آتا ہے، عاشق قرآن۔ اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے کل سرمایہ، دولت والد اس نے کوئی نہیں کمائی، کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں کی، کل سرمایہ کے اندر ایک چھوٹا سا قرآن شریف تھا، چند تلواریں تھیں، 100 ڈھالیں تھیں جس سے تلوار اور تیر کے نشانے کو روکا جاتا ہے، وار کے روکا جاتا ہے، اور اس کی بھی وصیت کر دی کہ 1/3 فلاں جگہ دے دینا، 2/3 فلاں جگہ دے دینا، ہاں وصیت کر کے گیا۔ بہرحال حجاج بن یوسف کو خط گیا، محمد بن قاسم کا کہ ہم جھنڈا گرانا چاہتے ہیں، کئی دنوں سے جھنڈا گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن مندر کے اوپر جو جھنڈا لگا ہوا ہے، توپ کا گولہ کبھی دائیں سے نکلتا ہے، بائیں سے نکلتا ہے، اوپر سے نکلتا ہے، لیکن جھنڈے پہ وار نہیں ہوتا۔ اتنا زیادہ اس کو اسلحے پر عبور تھا کہ کئی ہزار کلومیٹر دور علاقے میں بیٹھا ہوا وہاں سے خط کا جواب لکھتا ہے کہ آپ لوگ توپ کو مشرقی جانب میں جھکا دیجئے اور صرف 1 ڈگری توپ کا جو منہ ہے اس کو نیچے کر دیجئے۔ وہاں بیٹھ کر یہ لکھتا ہے، وہاں عمل کیا جاتا ہے، مشرقی جانب توپ کو جھکا دیا جاتا ہے اور صرف 1 ڈگری توپ کا جو نال ہوتی ہے اس کو نیچے کرتے ہیں، ایک ہی نشانے کے اندر جھنڈا اڑا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے اس کی ذہانت کو سمجھا جا سکتا ہے اور حجاج بن یوسف کو کس قدر عبور تھا اسلحے پہ، اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال راجہ داہر تک مسلمان پہنچ گئے، لمبا قصہ ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اب سامنے ہاتھی، مسئلہ دوبارہ وہی شروع، دوبارہ مسلمانوں کے حملہ ہوتا، لیکن مسلمانوں کے گھوڑے بدک جاتے، مسلمانوں کے گھوڑے بدکنے لگتے، اس لیے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، اللہ رب العزت نے مدد اتاری، ان کے ذہنوں میں آیا کہ اپنے ہاتھ کے اندر آگ کے گولے کو لے لیا جائے، لکڑیاں لیں، اس کے اوپر کپڑوں کو لپیٹا، اس پر آگ لگائی، جب آگ کے شعلے جیسے ہی ہاتھیوں کو دکھائے، ہاتھی الٹے پاؤں بھاگے۔ اب وہ انہی کے فوجیوں کو کچلتے 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 یہاں تک کہ راجہ داہر ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا، وہ ہاتھی بھی بدک گیا اور جا کر اندر چھپ کر ایسا بیٹھا کہ ہاتھی بان بھی اٹھانا چاہتا تھا، فیل بان بھی اس کو اٹھانا چاہتا تھا، وہ اٹھا نہیں۔ راجہ داہر نکل کر آ گیا، لڑتے لڑتے وہ مارا گیا۔ آخر کار مسلمانوں نے اپنی بہنوں کو بازیاب کرایا۔ بتانا کیا ہے، دیکھو مسلمان بہن کی عزت اتنی قیمتی ہے، اور اس پوری کاروائی کے اندر، اس پورے جہاد کے اندر جو سندھ کے علاقے سے شروع ہوا اور ہوتا ہوتا ملتان تک پہنچا، ملتان تک محمد بن قاسم گئے اور قبضہ کیا، 6 کروڑ دینار خرچ ہوئے، اس زمانے کے 6 کروڑ دینار، 5 اور 7 عورتوں کو چھڑانے کے لیے، 5-7 عورتوں کو چھڑانے کے لیے 6 کروڑ دینار خرچ کیے، اور اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف کی بات کو پورا کیا۔ جب ملتان فتح ہوا تو ادھر ایک بہت بڑا مندر تھا، اس مندر کا ایک بہت بڑا کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر جب کمرہ کھولا گیا تو کئی 100 من سونا نکلا، اس میں سے کئی 100 من سونا نکلا۔ جب حجاج بن یوسف نے اس کو قیمت لگوائی تو وہ 12 کروڑ دینار بنتے تھے۔ اس نے کہا تھا امیر المومنین میں اس سے دگنا جمع کراؤں گا، 6 کروڑ دینار خرچ کیے اور 12 کروڑ دینار بیت المال میں جمع کرائے، لیکن یہ 6 کروڑ دینار خرچ کیوں ہوئے میرے بچوں؟ ماں بہن بہو بیٹیوں کی عزت کے واسطے ہے۔ ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کی عزت اتنی اونچی ہے، آج ہم سے چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، بھابھی، سالی، ان سے چچی ممانی، ان سے پردہ نہیں ہوتا، ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ عجیب حالات ہیں۔ ارے عزیز طلبہ، آپ اور ہم عمل کی نیت کر لیں۔ کل جمعے کے بیان میں نے عرض کیا کہ یاد رکھنا، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر
زمانے سے ٹکرانا ممکن نہیں ہے. اگر زمانے سے ٹکرانا چاہتے ہو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، پھر دیکھو زمانے کی لہر کسی طرف بھی جائے گی، زمانے کی ہوا اور رخ کسی طرف بھی جائے گا، آپ شریعت و سنت پر پابند کھڑے رہو گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سمجھ عطا فرمائے، ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں، ہماری بچیاں جو ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہیں نامحرموں سے، ہمارے بچیاں او لیول اسکول میں، اے لیول اسکول میں یا میٹرک سسٹم اسکول جو کو ایجوکیشن ہے وہاں پڑھنے جا رہی ہیں، وہاں نامحرم ہماری بچیوں کو پڑھا رہا ہے، حرام کام ہو رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ تباہی بربادی ہے، تباہی بربادی ہے. ایک دوست نے بتایا آج ہی کہ ان کی کوئی عزیزہ رشتہ دار امریکہ جانے کا شوق تو سب کو ہے، چلی گئی، بچی کو پڑھایا لکھایا سی اے کرایا، بڑا فخر ہوتا ہماری بچی یہ بن رہی ہے. پھر آخر میں نتیجہ کیا ملا؟ نتیجہ یہ ملا کہ ایک سکھ سے شادی کر لی. مسلمان اور سکھ شادی ہو ہی نہیں سکتی، حرام، ساری زندگی کا حرام. اب مار ہو رہی ہے، مار ہو رہی ہے، بیٹا یہ کیا کہ اس سلسلے میں بات نہ کریں، جاؤ امریکہ، جاؤ، جو ہے ہمیں تو گرین کارڈ چاہیے، بڑا فخر ہے، بڑا فخر ہے. ارے میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، سید گھرانوں کو جانتا ہوں کہ سید ہیں، ہاں سید ہیں، شادی بچیوں نے، ظاہر ہے کہ امریکہ کا ماحول، بچیوں نے شادی کی، ایک نے ہندو سے شادی کی اور پھیرے لگا کر شادی کی، ایک نے جو ہے وہ عیسائی سے شادی کی اور جا کر ان کے جو ہے نا گرجا گھر میں جا کر شادی کی، ان کے پادری کے سامنے بیٹھ کر شادی ہو رہی ہے. سید گھرانے چلے گئے امریکہ. اب کیا ہے؟ نسل تباہ ہو گئی. اب کیا ہے بھائی؟ نسلیں تباہ ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں ایسے امریکہ سے بچائے بھائی، ایسی دولت سے بچائے، ایسی شہرت سے بچائے. کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ نسل ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان دیا ہے، اس کی قدردانی کی ضرورت ہے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے طلبہ، اور اس کے علاوہ عصر، مغرب، عشاء، باقی نمازیں بھی تو فرض ہے نا، صرف فجر کی نماز تو کیوں بھائی بلال نیاز صاحب؟ اصل میں الابرار والوں کی غلطی یہ ہے کہ الابرار کا کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا، 7:45 بجے موجود ہی نہیں ہے. تو کون پوچھے گا کہ بھائی آپ کیا کہہ کے تنگ آ جاتا ہوں، بھائی پوچھیں، معلوم کریں. تم نہیں پڑھتے تو ان کو بھگائیے. یہاں پڑھنے کی شرط ہی ہے کہ نماز پڑھنی ہے بھائی. نماز پڑھیں گے تو ادھر آئیے. نماز نہیں پڑھتے، مولوی صاحب کی اولاد ہیں، مولوی صاحب کی اولاد ہیں، لیکن مولوی صاحب جو ہے نا بچوں کو اٹھا نہیں رہے. بچے صاحب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں بھائی گھروں کے اندر پڑھانے کے لیے. اللہ حفاظت فرمائے بھائی. عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے اتنی سخت وعید ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، پڑھ لیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو اپنی جگہ امامت پہ کھڑا کر دوں اور مدینے کے نوجوانوں کو کہوں کہ لکڑیاں جمع کریں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. اور جو نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کا کیا حشر ہے؟ ہاتھ نیچے کرو میاں. ان کا کیا حشر ہوگا؟ آج تو ہم ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں. اما ابا بھی پڑھے سو رہے ہیں، بچے بھی پڑھے سو رہے ہیں. ہاں مدرسے میں بھیج دیا، بس 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 جنت ہو گئی، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے. پکڑ ہوگی. ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، عمل کرائیں نہ کرائیں یہ ان کی ذمہ داری. اللہ تعالی ہم سب کو بعمل زندگی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.